ہمارا جو آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے یا نہیں، کتنا ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان پر ہمارا ایمان یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو قرآن مجید کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، صحیح۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی جی اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان لانا جیسے قرآن پہ ہے ایسے ہی سابقہ کتابوں پر ہے۔ صحیح۔ اسی لیے مسلمانوں میں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل رائج ہیں، جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان مفصل میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اب اس میں کتابوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارے بیسک ایمانیات میں سے ہے اور اسے شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیزیں کہ جن پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے ختم نبوت کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا ان پر جو ایمان ہے اس کی نوعیت کیسی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، جو بک شیپ میں موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں کوئی تغیر، تبدل، تحریف، تبدیلی نہیں ہوئی، اور جو اس میں تبدیلی اور تحریف مانے وہ مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے یا دیگر کتابیں، ان کے حوالے سے خود قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ ہے کہ انہوں نے کلمات الہیہ کو ان کی جگہوں سے بدل دیا، کسی جگہ بدل کے کچھ اور وہاں پر ڈال دیا، کسی جگہ کو ویسے ہی محذوف کر دیا، حذف کر دیا، نکال دیا، اور کسی جگہ پر اس کی تعبیر کے اندر کچھ گڑبڑ کر دی۔ تو اس وقت جو تورات انجیل موجود ہے یہ موجود ہے بائبل کے نام سے۔ اس وقت جو دنیا میں ملتی، تورات جدا نہیں ملتی، انجیل جدا نہیں ملتی، لکھا ہوتا ہے انجیل مقدس، لیکن اصل میں وہ بائبل کے نام سے ملتی۔ بائبل کے پھر آگے دو حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ قدیم اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم بیسیکلی تورات ہے اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ انجیل ہے، لیکن دونوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ یہودی جو ہے وہ صرف پہلے حصے کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام والے کو، عیسائی جو ہے وہ پہلے کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ باقی جو دیگر صحائف ہیں ان میں سے کچھ تو موجودہ بائبل میں ایڈ کر دیے گئے اور کچھ بالکل مفقود ہو گئے کہ وہ پائے نہیں جاتے۔ تو لہذا اس وقت جو بائبل کی شیپ میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے نام سے کتابیں نازل فرمائی تھی، اس کا کچھ حصہ اس شیپ میں اس کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کی وہ باتیں جو قرآن کے بالکل برخلاف ہیں وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کیونکہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کہ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو باتیں قرآن کے موافق ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے، اور ہو سکتا ہے خدا کا کلام نہ ہو لیکن اچھی باتیں ہیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے ماننے کے اعتبار سے۔ اب آگے معاملہ آتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمل کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ عمل میں ہم صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کریں گے، اور قرآن مجید ہی کی جتنے بھی احکام اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر عمل ہوگا، اور اس کی وہ چیز کہ جو پچھلی کتابوں سے اس میں آئی ہے اس پر شرائع سابقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، پچھلی شریعتوں کی باتیں، تو اس پہ اس طور پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو حقیقی عمل ہے وہ قرآن مجید